اب اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہی وہ کام نہیں جو صحابہ اور انبیاء کے ساتھ ہوا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوا، کہ ان کو بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی کہ یہاں تم تبلیغ نہیں کر سکتے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں کیا مشکل ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ جو باتیں میں یہاں کر رہا ہوں، کوئی تکلیف ہے کسی کے دل کو؟ اگر کوئی سخت لفظ بھی مجھ سے نکلا ہے تو میں اس کو اور نرم کر لیتا ہوں، گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن موقف جو میرا ہے وہ جو ہے اس پر کسی کو اعتراض ہے تو کرے بات۔ کس طرح آپ اس لوگوں کو بات کو جائز قرار دے سکتے ہیں کہ مجھے اپنا موقف بیان کرنے کی پابندی ہے؟ وہ شیخ سعدی کہیں گیا تو اس کو ایک کتا پڑ گیا، اس نے پتھر دیکھا، پتھر اٹھا کر مارنا چاہا تو وہ زمین میں پھنسا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ عجیب شعر ہے کہ سنگ و خشت مقید و ساگ آزاد، کہ کتے کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور پتھر کو باندھا ہوا ہے۔ تو بھئی اگر کسی کو مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت ہے تو مجھے نہانے کی اجازت تو دو، مجھے اس کا جواب دینے کی اجازت تو دو کہ یہ جھوٹ بول کر گمراہ کر رہا ہے، جیسے آج کل یہاں ٹک ٹاک پر یا سوشل میڈیا پر یا کتابیں لکھ کر۔ جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی بات کے بارے میں غلط بیانی کی جائے۔ ایک ہوتی ہے غلط فہمی کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی وہ کتاب کے اندر جو لعنت کی گئی ہے وہ ان پادریوں پر کی گئی ہے جو رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ایک بندے کو پوری 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا کر سمجھایا جاتا ہے کہ اوپر لکھا ہے کرسچان پادری جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، اس کے باوجود وہ بندہ وہی بات پیش کرتا ہے، اس کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جان بوجھ کر عوام کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو بھئی میں نے کہا اگر میں یہاں یہ موقع پیش کر سکتا ہوں تو کون سا پاکستان کا وہ جگہ ہے جہاں میں کھڑے ہو کر یہ باتیں نہیں کر سکتا؟ بھئی 6 7 8 گھنٹے مسلسل میں بولا ہوں اور مسلسل میں نے ان باتوں کا دفاع کیا ہے اور مخالفین کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں یہاں کرسی پر بیٹھ کر بول سکتا ہوں تو کون سی وہ مسجد کا ممبر ہے جہاں کھڑے ہو کر مجھ سے بولا نہیں جاتا؟ اور مجھ سے زیادہ بہتر بولنے والے، زیادہ اچھے انداز میں ان باتوں کو کرنے والے آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہمیں اس نظام سے علیحدہ کیا گیا، ہم پر پابندیاں لگا کر ہماری مخالفت میں لوگوں کو جھوٹ بول کر ان کو گمراہ کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کو جو بھی سپورٹ کرتا ہے وہ اسلام کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ قرآن کو اور رسول اللہ کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ نبیوں اور ان کو ماننے والوں کی دشمنوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر طائف گئے تو وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہی سلوک احمدی مسلمانوں سے کیا گیا۔ ابھی افضل الرائے صاحب نے خود اپنے خاندان سے اس کی مثال دی ہے کہ ہم نے وہی سلوک کیا ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ کیا گیا۔ مان علیہ صحابی اس چیز کا نشان ہے کہ وہ 73 فرقہ وہی ہے جس پر آج تک وہی سلوک کیا جاتا ہے۔ خود ہم نے اپنی زمین کے اندر وہ 8 شہید دفن کیے تھے جس کو گجرانوالہ کے اندر شہید کر دیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایمان کی طرف بلاتا ہوں قرآن کی آیت کے مطابق، اور ہم نے کہا کہ ہاں ہم لبیک کہتے ہیں، ہم تمہارے پیچھے چل کر اسلام کا دفاع کریں گے، رسول اللہ کا دفاع کریں گے، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کریں گے۔ صرف اس جرم میں ان 8 لوگوں کو شہید کیا گیا، خود ہم نے اپنی زمین کے اندر اس کو دفن کیا گیا، اس کی لاش اٹھانے دینے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایک غیر احمدی ہمارے رشتہ دار تھے دور کے، وہ جا کر اپنی جیپ پر وہ 8 لاشیں ڈال کر لائے۔ تو یہ ہے وہ صحابہ اور مان علیہ و صحابی کہ جو سلوک صحابہ سے کیا گیا، جو نبیوں سے کیا گیا، وہ سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہماری زبان بندی کی جاتی ہے، ہمیں قتل کیا جاتا ہے، ہمارا مال لوٹا جاتا ہے، ہمارے گھروں کو آگے لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، ہم کہتے ہیں لبیک، اللہ کی آواز پر لبیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی آواز پر لبیک، ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہم اللہ کا دین جو کو دنیا میں پہنچائیں گے آپ کے پیچھے لگ کر۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی تھی وہ دوبارہ دنیا کے ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم اپنی جان مال عزت ہر چیز قربان کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو وقف کرتے ہیں، ساری زندگی کے لیے جماعت کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کون سا مالی فائدہ ہے اس کو؟ پوچھیں ان سے جا کر، بعض دفعہ وہ بہت تھوڑی سی جو تنخواہ ہے اس پر گزارا کرتے ہیں اور اپنی ساری زندگی خدا تعالیٰ کے لیے راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ کون سا جرم کرتے ہیں؟ اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی گزارشات کافی ہیں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ گزارشات سے ضرور سننے والوں کو، یہ 219 ہمارے بھائی بہنیں جو بھی بیٹھے ہیں، میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، بے شک مجھے گالیاں دے، مجھے وہ دوسروں سے زیادہ عزیز ہے، کم از کم وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کافر ہو کر شراب پیے، مجھے جھوٹا سمجھ کر شراب پیے، تو وہ اس سے بدتر ہے کہ مجھے سچا سمجھتا ہے کم از کم، تو اس کے علاوہ شراب پیتا ہے، اس کی عادت ہے، وہ بھی اللہ چھڑوا دے گا کبھی چھڑوانا چاہے گا تو۔ اس کو جب سزا مل جاتی ہے تو وہ جرم سے بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ گزارشات ہیں، امید ہے کہ سننے والوں کو کچھ نہ کچھ
ضرور جو ہے اس سے فائدہ پہنچے گا. اگر میری کہیں زبان سخت ہوتی ہے تو مجھے توجہ دلائے, میں انشاءاللہ اس دائرے کے اندر رہنے کو تیار ہوں جس سے مخالف جو ہے یا ہمارے سننے والے جو ہیں ان کو بات سننے کا موقع ملے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو گالی باز گروپ ہے نا, یہ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا ہے. بھائی جتنی تم گالیاں دو گے تمہارے نیریٹو کو تباہ کر دیا جائے, خود وہ نیریٹو تباہ ہو جائے گا. کسی نے مجھے کہا, میں ویڈیو کے ٹائٹل بڑے سخت بنایا کرتا تھا, کسی نے مجھے کہا اگر تم کسی مہمان کو بلاؤ اور گھر کے دروازے کے اوپر ہی اس کو گالیاں لکھ دو یا اس کے بارے میں سخت کلامی کرو یا اس کی تصویر بگاڑ کر لگا دو گے تو کیا تمہارے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوگا؟ میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں داخل ہوگا. اس نے کہا گھر کا دروازہ کم از کم ایسا رکھو کہ پھول ادھر رکھو, خوشبو لگاؤ کہ وہ گھر کے دروازے کے اندر آئے گا تو تمہارا موقف سنے گا نا. بس اس کی بات کی مجھے سمجھ آئی. جو بھی دلیل سے کوئی بات عقل سے سمجھانا چاہے ہم اس کی بات سننے کو تیار ہیں اور اپنے رویے میں تبدیلی کرنے کو تیار ہیں, لیکن اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے, لیکن ہم گالیوں کی طرف نہیں لوٹیں گے. ہم کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ مخالفین کے اکابرین کے بارے میں ہر تھڑا چاپ گالیاں دینا جو ہے جائز ہے, ورنہ ہمیں تحقیقیں کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. میں بھی علی لندن کے گروپ کو جوائن کرتا ہوں, آپ کی ساری سسٹر اور مدر ایک کرتا ہوں, پھر میں صحیح مسلمان ثابت ہو جاؤں گا, ختم نبوت کا مجاہد ثابت ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو جعلی علامے بنے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے گالیوں والے گروپوں سے رابطہ کر کے ان کو ہمارے خلاف تیار کیا ہے کہ جہاں احمدی نظر آئیں اوپر چڑھ کر ماں بہن کی جو گندی گالیاں تمہارے منہ میں آتی ہے دو, یہ بھی اسلام کی خدمت ہے. ہم اس موقف کو کبھی اسلام نہیں سمجھ سکتے. یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ شیطان کے نمائندے ہیں. انہوں نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. شیطان ان کو وحی کر کے کہتا ہے کہ تم گالی بازی کو, گند کو اسلام بنا کر پیش کرو. میں اس اسلام کا کافر ہوں, مجھے آپ اس اسلام سے خارج ہی سمجھیں. میں اس اسلام کو مانتا ہوں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال نازل ہوا اور آج قرآن کی صورت میں میرے پاس موجود ہے. میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں جس نے وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اس بندے نے تمہیں یہ گالی دی ہے, اور رسول اللہ نے منع کیا اس کے بیٹے کو کہ نہیں میں کسی کو اجازت دیتا کہ کوئی اس کی طرف انگلی بھی کرے, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. اس بندے کی قبر میں اترے, اس کے لیے استغفار کیا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن. یہ ہے رسول اللہ کا خلق, اس کو میں اسلام سمجھتا ہوں, اس کا میں مسلمان ہوں. آپ کے اس جعلی اسلام کا میں کافر ہوں اور کافر رہوں گا. میں کبھی اس کو اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جی پاکستان بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. جی جزاک اللہ عامر صاحب. میں ایک بس آخری بات, اکثر دیکھا